الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یوسف بیان ہو رہی ہے، اور پچھلے پروگرام میں آخر میں جو ہم کلام کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب پہچان لیا کہ یہ یوسف ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا تعارف کروا دیا، تو پھر ایک جملہ بہت ہی خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس کے اوپر وہ خود عامل تھے کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ پس جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کو اپنا لے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کی خدمت میں سمجھا رہے تھے کہ جس شخص کے ساتھ تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، آفات ہوں، یقیناً اس سے اس کو اذیت بھی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ تو وہ اس پریشانی ٹینشن میں اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہ کرے۔ دیکھیں، آپ جو ایسے بھائی بہن ہیں، اگر وہ مسلسل آنے والے کرائسس کی صورت میں اپنے آپ کو تنہا سمجھیں گے کہ شاید ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو رہا اور کسی کے ساتھ ہی نہیں، تو اس کی شدت بڑھے گی اور زیادہ پھر تکلیف محسوس ہوگی، اذیت محسوس ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ دیکھتے ہیں کوئی یہاں ہنس رہا ہے، کوئی وہاں پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی وہاں ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ ہر مسکراتا چہرہ واقعی اندر سے بھی خوش ہو ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑے کرائسس میں ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان پہنچتے ہیں تو نہیں چاہتے کہ آپ کی پریشانی کسی پہ ظاہر ہو، اور آپ تھوڑا بہت ان کے ساتھ مسکراتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں۔ اگر کوئی اس وقت آپ کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ تو اس کے ساتھ کیا پریشانی ہوگی، تو مسکرا رہا ہے، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ اگر تمہیں میری پریشانیاں پتہ ہونا تو پھر کبھی یہ جملہ نہ کہو، بھئی ہم تو زبردستی مسکرا رہے ہیں، آخر لوگوں کے درمیان ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسے ہی ہزاروں لوگ آپ کے سامنے ہوں گے جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے، اپنی فاقہ مستی کو چھپاتے ہوئے بظاہر آپ کے سامنے مسکرا رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، کسی شادی بیاہ میں شریک بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن ان کی کیفیات، ان کی تکلیف وہی جانتے ہیں۔ چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور اکثر لوگوں سے رابطے رہتے ہیں، لوگ اپنی پریشانیاں ظاہر کرتے رہتے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ ہر دوسرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب یہ پریشانیاں، مصیبتیں، آفات آئیں تو اپنا ذہن بنائیں سب سے پہلے کہ میں اس میں اکیلا نہیں ہوں، ہر شخص پریشان ہے دنیا میں۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی امتحان اور آزمائش کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہاں آرام کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، عیش کوشیوں کے لیے بھیجا ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی پریشانی ہمارے قریب آئے ہی نہیں، نہ بیماری ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانی ہو، نہ چوٹ ہو، نہ ایکسیڈنٹ ہو، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ عافیت کا سوال کرنے میں تو حرج نہیں، لیکن یہ تمنا اور توقع کرنا کہ بس مجھے کوئی مصیبت نہ پہنچے، چاہے سب کو پہنچ جائے، یہ اگر ہم ذہن بنا کر رکھیں گے تو پھر جب ہمیں مصیبت پہنچے گی زیادہ تکلیف ہوگی۔ بلکہ یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں عافیت عطا فرما، لیکن اگر تیری کوئی مصلحت ہے تو ہمیں جس حال میں رکھنا چاہے، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تیری مرضی ہے، ہم ویسے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو عافیت مانگیں، یہ بھی نہیں کہ ہلاکت طلب کریں، مصیبت اپنے لیے طلب کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ عافیت مانگیں، سکون مانگیں، ذہنی اطمینان طلب کیجئے، لیکن اس پہ راضی رہیں کہ جب کوئی مصیبت اچانک آتی ہے تو کبھی شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے، اور دنیا ہے ہی دارالعمل، اور یہاں پر سکون اور اطمینان 100% تلاش کرنا کہ مجھے کوئی پریشانی نہ پہنچے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، کوئی مصیبت پریشانی آئے تو تقوی اختیار کریں، جسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بعض لوگ ڈس ہارٹ ہو کر، خواتین ہوتی ہیں جیسے خراب کاموں کی طرف نکل جاتی ہیں، کوئی نشے کی چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے، کوئی گن پوائنٹ پر مطلب موبائل چھین رہا ہے، پیسے چھین رہا ہے، اور جب پکڑے جاتے ہیں بولتے ہیں جی کیا کریں، کچھ کرنے کو نہیں تھا، تنگ دستی تھی تو ہم نے یہ کر لیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی ہیلے بہانے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ ہمیں صبر اور تقوی اختیار کرنا چاہیے تھا۔ جب اللہ تبارک و خود دیکھیں یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور کلام حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، نقل کیا گیا یوسف علیہ السلام کا کلام، لیکن قرآن میں اللہ کا کلام موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم تقوی اور صبر اختیار کریں گے تو یہ دنیاوی لحاظ سے بھی فائدے دینے کے اعتبار سے ضائع نہیں ہوگا،
دنیا کے اندر بھی فائدہ ظاہر ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ظاہر ہوگا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے درس حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کبھی اپنی وقتی تنگی پریشانی کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ شاید اس میں دوام اور استمرار رہے گا یا ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ حالات بدلتے ہیں، کسی کے جلدی بدل جاتے ہیں، کسی کے دیر سے بدلتے ہیں۔ بعض اوقات ان حالات کی تبدیلی میں 30 سال 40 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ یعنی ماں باپ تنگ دستی دیکھتے رہتے ہیں، پھر اولاد بڑی ہوتی ہے، اور جب تک وہ بڑی ہوتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس تنگ دستی کے دور کو دیکھتی ہے، پھر بچے نوکریوں پہ لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر فراوانی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر بہت کچھ ریل پیل ہو جاتی ہے پیسے کی۔ اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے یار پوری جوانی گزر گئی، پیسہ نہیں تھا، بڑھاپے میں پیسہ آیا تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں بات وہی ہے کہ دنیا اصل میں ایک امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ میں اللہ تعالیٰ کس کو کیسے آزمائے گا اور کس امتحان میں مبتلا کرے گا، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہمیں ہماری مرضی اور توقع کے مطابق یہاں زندگی اور ماحول نہیں دیا جائے گا، لہٰذا چلیں پہلے نہیں، اب اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر بھی عطا تو فرمایا نا، اور اگر نہ بھی دیتا تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں تھا، اس کی مرضی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ ہے ہی قید خانہ، اور قید خانے میں جب ایک مجرم کو ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق جیل میں وقت نہیں گزار سکتا۔ جیسے جیل کے رولز ہوتے ہیں اور جو کچھ وہاں کا قانون ہے، جیسا روٹین ہے، جیسا ٹائم ٹیبل ہے، اس کے مطابق اسے چلنا پڑتا ہے، چاہے اس کی طبیعت مان رہی ہو یا نہ مان رہی ہو، اور اگر وہ نہیں مانتا تو سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ بس اسی طرح ہمیں یہاں پر بھی معاملہ رکھنا ہوگا اور ذہن بنانا پڑے گا۔ چنانچہ تقوی کا راستہ ہم اختیار کریں، کسی گناہ کی طرف نہ جائیں اور صبر کریں، جلد بازی نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، تو ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بلندی عطا فرماتا ہے اور پچھلی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اب یعنی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ تاللہ، خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہم پر فوقیت عطا فرما دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطا کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک تو کسی کی فضیلت کو تسلیم کر لینا، ان بھائیوں کے قلوب میں حسد تھا، لیکن آخر ایک وقت آیا کہ دیکھیں وہ مغلوب ہو گئے اور انہوں نے آپ کی فضیلت کو تسلیم کر لیا کہ نہیں، ہاں واقعی اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، آپ افضل ہیں اور ہم مفضول ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ بعض اوقات ناک اونچی رکھنے والا اپنی خطا کے باوجود اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہر شعبہ ہائے زندگی میں ہوتا ہے۔ کبھی ماں باپ غلط ہوتے ہیں لیکن وہ تا حیات اس غلطی پر ڈٹے رہتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا کے رکھتے ہیں۔ اولاد کے سامنے یہ اعتراف کرنا ان کو بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہم غلطی پر تھے۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اولاد ان کی زبان سے کہلوائے کہ آپ نے غلط کیا، اولاد کو چاہیے نظر انداز کر دے۔ میں والدین کی جہت سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا بڑا پن یہی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو بچوں کے سامنے کہہ دیں کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہوئی تھی، واقعی تم صحیح تھے، ہم غلط تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یا کم از کم خاموش تو رہے انسان۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، نہیں ہم صحیح ہیں، بس جو کچھ ہم نے کیا ہم نے صحیح کیا، بس جاؤ تم نے غلط کیا، حالانکہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اولاد والدین کے سامنے اکڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم صحیح ہیں بس، حالانکہ وہ غلط ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کا اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور سامنے والا اگر واقعی افضل ہے تو اس کی افضلیت کا اقرار کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر غور و تفکر کریں تو مختلف لوگ اسی طرح غلطی پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنی غلطیاں نہیں مانتے ہیں، اور اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جدائیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایک دوسرے کا شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ تو دوست احباب، افسر ماتحت، ماں باپ، شوہر بیوی، اولاد، سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے اعمال پر غور و تفکر کریں اور اپنے آپ کو اس طرح غلطیوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اب جب انہوں نے خطا کا اعتراف کر لیا تو ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا، یا آج کل کی جیسے خواتین ہیں وہ کیا کرتی، وہ جب تک طنز کے 5-6 تیر نہ مار کر اپنا دل ٹھنڈا نہ کر لیتی، وہ کبھی بھی سامنے والے کو نہ چھوڑتے۔ تو اگر سامنے والا جھک کر ہمارے پاس آتا ہے، ہم پہلے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پہلے اچھی طرح ذلیل کریں، خوب اچھی طرح اس کی عزت اتاریں،
تاکہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو، جو تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہیں ان کا کچھ تو تدارک ہو، پھر آخر میں معاف کر دیں گے۔ تو بس شروع ہو جاتے ہیں، تم نے ایسا کیا تھا، تم نے ایسا کیا تھا، تم یوں ہو، تم وہ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے اب آگے تم معافی مانگنے کے لیے، خوب اچھی طرح سنا کے اچھا جاؤ چلو جاؤ تمہیں معاف کیا۔ تو دیکھیں اس میں پھر کیا عزت ہے، کیا عظمت ہے ہماری، کہ اگر ہم نے خوب اپنے دل کی بھڑاس نکال کر سامنے والے کو ذلیل کر کے اور پھر معاف کیا۔ کمال یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی معاف کر دیا جائے، کرنا ہی ہے تو ویسے ہی کر دیں۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان۔ حالانکہ کتنا انہوں نے تنگ کیا تھا، کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منفی سلوک رکھا تھا، لیکن سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے کمال، اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ قال، آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کچھ ملامت نہیں۔ بالکل یہی جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے دعا بلکہ دی کہ فرماتے ہیں کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ مہربان ہے۔ جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا، اور اللہ بھی تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور پھر بھائیوں کو مزید اطمینان کے لیے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ اب ان بھائیوں نے جب بتایا کہ جی والد صاحب تو آپ کے غم میں رو رو کر اپنی آنکھیں بینائی ختم کر چکے ہیں، تو یوسف علیہ السلام، آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے بتایا تھا کہ ایک جنتی ریشمی کرتا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جبریل امین نے لا کر دیا تھا، اور وہ اتنی ایسی نازک کپڑے کی بنی ہوئی قمیص تھی، کیونکہ وہ جنتی تھی، کہ اس کو اگر یوں دبا دیا جاتا تو بالکل چھوٹی سی بن جایا کرتی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ رخصت فرمایا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم ساتھ لے کے جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، تو آپ نے وہ قمیص ایک تعویذ سا بنا کے ان کے گلے میں ڈال دی تھی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں تعویذ کا معاملہ اگر وہ جائز اور صحیح چیز پر مشتمل ہو، یعنی اگر اس میں کوئی متبرک چیز ڈال دی جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اور اس میں اگر پاکیزہ کلمات لکھے ہوئے ہیں قرآن کے یا اسماء الہی وغیرہ، اس کو آپ گلے میں ڈال دیں تو اس میں کوئی شرک کا تصور نہیں ہے۔ وہ جو تعویذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ وہی تعویذات ہیں جن میں کلمات کفر و شرک استعمال کیے جائیں، یا انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ تعویذ براہ راست اثر کر سکتا ہے، مؤثر حقیقی یا فاعل حقیقی تعویذ کو سمجھا جائے، یہ غلط ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ تعویذ تو فقط ایک ذریعہ اور سبب ہے، ایک جیسے تدبیر اختیار کرنا ہوتی ہے وہ ہم نے کر لی ہے، اصل تو ہمارے رب کی ذات ہے، وہی کرنے والا ہے، جو شفا دے گا تو وہی دے گا، تعویذ کیا دے گا، لیکن چونکہ ہمیں کوشش کرنے کا حکم ہے تو چلے جی ہم نے کوشش کر لی، تو اس نظریے میں کوئی خرابی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اب وہ تعویذ کھولا اور اس میں سے وہ قمیص نکال لی، اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا یا قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، پھر اسے میرے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، تو یأتی بصیرا، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، بینائی واپس آ جائے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ تو دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ متبرک چیزوں سے فیضیاب ہونا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سابقہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان بھی جاری و ساری تھا۔ یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص گردن میں ڈالی ہوئی تھی، پہنی بھی تھی، جب آپ نے کنویں کے اندر پہنچے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اس قمیص کو آپ نے نکالا تو اس سے اجالا ہو گیا تھا کیونکہ اندھیرا تھا کنویں کے اندر، تو آپ کے چونکہ جسم مبارکہ سے وہ قمیص مس ہو گئی تھی، اس میں برکت پیدا ہو گئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اجسام سے لگنے والی چیزوں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ بسا اوقات بینائیاں تک لوٹ آتی ہیں، اور وہ بھی کس کی؟ نبی کی بینائی، نبی کا کرتا، نبی کی بینائی لوٹ کر آئی جب وہ آنکھوں سے مس کی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اکابرین کے جسم سے لگنے والی چیزیں، ان سے متعلق چیزوں میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ان سے حصول شفا کی غرض سے فیضیاب ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارکہ تھا جو میرے پاس تھا، جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہم اس جبے کو پانی میں اس طرح ڈال کر بغرض شفا وہ پانی پلایا کرتے تھے۔
تو یہ تو تبرکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ غلط ذہن ہے کہ جی یہ تبرکات کے استعمال کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر متوجہ ہو جاتا ہے، تو معاذ اللہ کو شرک کا اس میں تصور ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کیا شرک کریں گے؟ کیا نبی شرک کی تعلیم دیں گے؟ قرآن شرک کی تعلیم دے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ چنانچہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جبہ مبارکہ ہے، کوئی آپ کی نالین شریف ہے، یا آپ کے جسم اقدس سے اب جو وہاں پر مدینہ منورہ میں چیزیں ٹچ ہیں، مس ہیں، جو آپ کے قریبی چیزیں ہیں، یقیناً ان میں بڑی برکت ہے، تو ان سے ان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام نے برکات حاصل کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العیر، جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یعنی واپس چلے، تو قال ابوہم، تو ان کے کہا ان کے والد نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، اب یہ مصر سے جدا ہوا ہے اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، اور وہاں سے آپ فرما رہے ہیں کہ انی لا اجد ریح یوسف، کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لولا ان تفندون، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں، یعنی آپ نے خوشبو محسوس فرما لی۔ بعض نے کہا کہ جب ایک بھائی قریب پہنچے تھے تب آپ کو خوشبو آئی تھی، بعض نے کہا ابھی باہر نکلے ہی تھے کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو وہاں تک پہنچ گئی اور یعقوب علیہ السلام نے محسوس فرمائی۔ قالو، تو یہ بیٹے وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ تاللہ، خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ یعنی بچوں نے بولا کہ آپ جو وہاں پر ٹھہر گئے تھے، ایک دو تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اسی پرانی خود رفتگی کے اندر ابھی تک مبتلا ہیں، اور کہاں پہ یوسف علیہ السلام زندہ ہوں گے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، پھر جب خوشی سنانے والا آیا، ان کے پاس پہنچا، یعنی لشکر کے آگے آگے یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے، جو آپ کو شاید یاد ہوگا جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو مار رہے تھے بچپن میں، تو یہ یہودا ہی تھا جس نے آ کر یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا۔ تو یہ یہودا یہ لے کر آیا اور فوراً والد صاحب کو وہ قمیص دی۔ تو فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشی سنانے والا آیا تو القاہ علی وجہہ، تو اس نے وہ کرتا اپنے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دیا، فرتد بصیرا، تو اسی وقت ان کی آنکھیں لوٹ آئیں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ یوسف سے عنقریب میری ملاقات ہوگی، بنیامین سے ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا، یہ تو میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا۔ تو دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، وہ قمیص لا کر چہرے پر ڈالی اور آنکھیں آ گئیں۔ اب یہ دیکھیں یہ قمیص کوئی علاج کے لیے تو وضع نہیں کی گئی، یہ ما تحت الاسباب حقیقتاً نہیں آتی ہے، یعنی ایک تو سبب تو بنا، لیکن یہ جو عادی اسباب ہوتے ہیں، جیسے آنکھ کی بینائی لانی جی، ڈراپس ڈال لیے، کوئی گلاب کا عرق ڈال لیا، کوئی اور دوا ڈال دی آنکھوں کے اندر تو پھر بینائی واپس آ گئی۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل بہت سی چیزیں ہیں، یہ قمیص تو اس کے لیے نہیں بنائی گئی کہ آنکھوں پر ڈالیں تو بینائی واپس آ جائے، لیکن معلوم ہوا کہ جب وہ کوئی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں سے منسوب ہو جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے، تو اس میں اتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہاں چہرے پہ ڈالی اور وہاں پہ بینائی لوٹ آئی، واپس آ گئی بینائی۔ بڑی بات ہے، تو ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اکابرین کی چیزیں اگر آپ کو بطور تبرک حاصل ہو جائیں تو ان سے ضرور برکت حاصل کریں، یہ بہت بہتر ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد ہمارے گناہوں کی معافی طلب کر لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب غور کریں کس قدر یعقوب علیہ السلام کو خوشی محسوس ہوئی ہوگی کہ اب یوسف سے عنقریب ملاقات ہوگی، اور پھر آپ گئے اور ملاقات بھی فرمائی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے،
اور اس پورے واقعے پہ بار بار ہمیں غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم اس نشانی کے اوپر غور کر کے اس کا یقین حاصل کرنا چاہیے، اور کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان